پاکستان اپنی فضاؤں کی نگرانی کو مزید مضبوط اور مزید مؤثر بنانے کی طرف. جی ہاں دوستو، پاکستان اب چائنا سے KJ-500 ایئر بورن ارلی وارننگ جو سسٹم ہے وہ خریدنے جا رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے پاس کون سے ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹمز ہیں ان پر بھی آج تفصیلاً گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ سرویلنس جو ہے یہ جنگ کے دنوں میں کتنی اہم ہوتی ہے اور عام دنوں میں کیا سرویلنس کی ضرورت پڑتی ہے. جنگوں سے ہٹ کر امن کے دنوں میں بھی سرویلنس کیا کرنا ضروری ہوتی ہے اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سرویلنس والے جو جہاز اپنے ہدف کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی کڑی نگرانی کر سکتے ہیں. کیسے ہیں دوستو، میں آپ کا میزبان زاہد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے. جی ہاں، پچھلے ہفتے جو اخبارات کی زینت بنا کہ پاکستان اب اپنا ایک نیا ایکو جو ڈیفنس سسٹم ہے، فضا میں ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو لانچ کرنے کی طرف موو آن کر رہا ہے. کے کلب میں شامل ہونے کے بالکل پاس ہے کیونکہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں چائنیز J-35 جو کہ امریکن F-35 سے کچھ معاملات میں سرپاس کر جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں. J-35 کے ساتھ ساتھ پاکستان کو چائنا دے گا HQ-19 جو کہ ایک ڈیفنس سسٹم ہے، میزر ڈیفنس سسٹم ہے جو آنے والے پروجیکٹائلز کو یا فضا سے باہر مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مل رہا ہے KJ-500. دوستوں KJ-500 جو ہے یہ ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم ہے جو تقریباً 500 کلومیٹر کی دوری تک اپنے ٹارگٹس کو اور اپنی جو سرویلنس ہے اس کو مؤثر انداز میں نبھا سکتا ہے. KJ-500 کی جو آپ کہہ لیں کہ کیپیبلٹی ہے وہ دوسرے جتنے بھی چائنیز اس سے پہلے HQ-19 اور اس کے علاوہ جتنے بھی ارلی وارننگ سسٹمز ہیں ان سے بہت بہتر سمجھی جاتی ہے. اس لیے پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے KJ-500 بھی پرووائڈ کیا جائے اور چائنیز نے اس پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ چند ماہ میں یہ جو چیز ہے پاکستان کو ملنے جا رہی ہے. کچھ جو نیوز چینلز ہیں ان کے مطابق تو پاکستان کو J-35 مل گئے ہیں اور ساتھ میں اب پاکستان کو ملنے جا رہا ہے KJ-500. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس KJ-500 کے علاوہ پاکستان کے پاس کون کون سے اور جاسوسی والے جہاز ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان کے پاس ہے جی ساب 2000. جی ہاں، ساب 2000 جو ہے اس کے پاکستان کے پاس تقریباً 9 یونٹس ہیں جو کہ سویڈن میڈ ہے. جی ہاں دوستو، یہ سویڈن کا بنا ہوا پاکستان کے پاس سرویلنس کا سسٹم ہے جو سب سے پہلے پاکستان نے خریدا تھا اور تقریباً پچھلے 20 سے 25 سال میں یہ پاکستان کی سرویلنس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ساب 2000 ہی سر انجام دے رہا تھا. اور اس کا ایک یونٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کامرے میں جب ایک اٹیک ہوا تھا دہشت گردوں کی طرف سے تو ایک یونٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، لیکن پاکستانی انجینئرز اور ماہرین نے اس کو ریہیبلیٹیٹ اور مینٹیننس کر کے دوبارہ سے اسے سروس میں لانے کے قابل بنا دیا تھا. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس تقریباً ZDK-03 یعنی کراکرم ایگل جو ہے یہ بھی ایک سرویلنس والا طیارہ ہے، کراکرم ایگل، جس کے پاکستان کے پاس 4 یونٹس ہیں. اور اصل میں ساب اور جو کراکرم ایگل ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ جو کیپیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو KJ-500. KJ-500 کی نسبت ان کی کیپیبلٹی میں کچھ فرق ہے، اس لیے پاکستان نے اب یہ ریکویسٹ موو کی تھی چائنا کو کہ ہمیں آپ KJ-500 دیں جو کہ آپ اپنی سرویلنس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو چائنا نے اس ریکویسٹ کو مانتے ہوئے پاکستان کو مکمل ایکو آپ کہنے کے جو 5th جنریشن ڈیفنس سسٹم ہے وہ دینے کا ارادہ کیا تھا، جس کے کچھ جو شواہد ہیں وہ مل رہے ہیں کہ پاکستان کو اب یہ بہت جلدی فاسٹ ٹریک سے یہ سارا جو نظام ہے وہ دیا جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو سرویلنس والے ایئر کرافٹس ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. اصل میں کسی عام بڑے جو لگزوریس جہاز ہوتے ہیں، چارٹر طیارے، بلکہ بڑے جو جہاز ہوتے ہیں
उनमें हाई डेफिशिएंसी और हाई आप कह लें कि रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए जाते हैं, जिनकी रेंज किलोमीटरों में नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर्स में होती है। फिर इसको अटैच कर दिया जाता है अपने सैटेलाइट सिस्टम से। जैसे ही ये सर्विलेंस करता है तो सैटेलाइट्स को लम्हा ब लम्हा अपने सिग्नल्स के थ्रू उसको मालूमात देता है। सैटेलाइट और ये दोनों बैक वक्त अटैच होते हैं जमीन पर जो कंट्रोल सिस्टम है, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से, और उसे लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते हैं दुश्मन की हरकतों सकनात पर। अब इसमें एक और भी सबसे मजे वाली बात यह है कि जो चाइनीज मेड ZDK-03 कराक्रम ईगल है और अब KJ-500 जो है, ये दोनों ही 360 एंगल पर सर्विलेंस करने की सलाहियत रखते हैं। यानी आप कह लें कि जैसे एक सर्कल है तो उस सर्कल के तमाम कोनों पर ये निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए साफ 2000 की, तो उसकी जो रेंज वो तकरीबन 400 किलोमीटर थी, लेकिन जो KJ-500 है इसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी अपने बाउंड्री में रहते हुए ये 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की हरकतों सकनात पर नजर रखने की सलाहियत रखता है। तो जैसे ही KJ-500 पाकिस्तान के पास आएगा, पाकिस्तान की फजाइया के बेड़े में शामिल होगा, तो पाकिस्तानी फजाइया की कहने की जो सलाहियत है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो जदीद से जिद्दत की तरफ का जो सफर है वो जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान के जो हालिया कुछ खबरें हैं उसमें ये भी सुनने में आ रहा है, जिसे अभी तक ISPR ने और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको कंफर्म किया है कि पाकिस्तान को तकरीबन जो 40 यूनिट्स खरीदना चाहता है पाकिस्तान J-35 के, जो कि एक चाइनीज मेड 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके कहने के 5 या 6 यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। पिछले साल पाकिस्तानी पायलट्स ने जो ट्रेनिंग की थी चाइना में जाकर, उसका अब शाखसाना ये है कि पाकिस्तान जो पायलट्स हैं वो अपनी सरहदों में रहते हुए, अपनी फिजाओं में रहते हुए इन तैयारों को उड़ाकर वो अपनी महारत को मजीद बेहतर बनाएंगे और आने वाले जो बकिया यूनिट्स हैं, तकरीबन 35 यूनिट्स जो बकिया हैं, जब तक वो नहीं आते 5 यूनिट्स पर अपनी ट्रेनिंग को मजीद एनहांस कर लेंगे पाकिस्तानी शहीद। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन मुद्दा था वो ये था कि KJ-500 जो है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, ये अक्सर में एक किस्म के कहने के चलते फिरते या उड़ते हुए रडार्स हैं जो कि किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी को और सोवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं कि ताकि कोई भी दूसरा मुल्क, दुश्मन मुल्क जो है उसकी एयर स्पेसेस को वायलेट ना करे। तो इस सारे मामला को समझने के लिए आज कोशिश की है कि KJ-500 को आप तक पहुंचाया जाए, आप तक मालूमात शेयर की जाए। तो मेरे पास की मालूमात, अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई मालूमात है तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे लिखें, ताकि आपकी जो मुफीद राय है उसको पढ़कर हम भी मुस्तफीद हो सके। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, वासलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।